تشریح کی. سمجھ نہیں آ رہی کہ آج آپ میرے ساتھ لڑنا چاہ رہے ہیں. میڈم میں تو قانون سمجھنا چاہ رہا ہوں, ہم تو ناقص لوگ ہیں. کے لیے مجھے بلایا ہے یا مجھ سے بات سننے کے لیے بلایا, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. جی جی آپ بات میں نے تو لڑنے کے لیے بلایا, وہ انور نے بات سننے کے لیے بلایا. نہیں میں آپ کی بات سن رہا ہوں, آپ بات کیجئے. پروگرام میں اینکر کون ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انور میرا گیسٹ جو ہے وہ ہے یا سعد رسول صاحب ہے. میں اینکر ہوں, انور میرا گیسٹ ہے. انور سے پوچھ لیں, وہ میرا گیسٹ ہے, میں اینکر ہوں. تو میڈم میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ سے بڑی سمپل کر لیتے ہیں نا اس بات کو. انور صاحب آپ میرے گیسٹ ہیں, میں بھی آپ سے ایک سوال کروں گی. جی جی ضرور. میں بھی پھر اینکر سے تھوڑی کریں گے, آپ پھر انور سے کریں گے. انور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے بالکل درست کہا کہ جلسے تو کیے جا سکتے ہیں لیکن ایسی باتیں نہیں کی جا سکتی جو کہ ریاست کے اندر انتشار پھیلائے. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک سیاسی جماعت ایک جلسہ کرے جس میں وہ حاضر سروس ریاست کے جنرلز اور ججز کی تصویریں لہرائے اور ان کے بارے میں باتیں کرے, تو کیا یہ مناسب جلسہ ہوگا؟ دیکھیے یہ آئے تو T20 کھیلنے تھے, آپ کو یاد ہے؟ جی مجھے یاد ہے. انہوں نے خود بھی کہا کہ مجھے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں تمہیں T20 کی اننگ کے لیے لے کے آیا ہوں, یعنی کہ ایک جارحانہ اننگ ہوگی, اس کا جلدی فیصلہ ہوگا. تو اس وقت تو ہم تقریباً ٹیسٹ میچ بھی نہیں کھیل رہے, نیٹ پریکٹس ہو رہی ہے. کمپرومائزڈ ہے, کیا عادت ہے. وہ شفیع جان صاحب آئیں گے تو میرا خیال ہے پھر اس پہ تھوڑی زیادہ بات ہو سکے گی. لیکن یا دو میں سے ایک آپشن ہے, یا کمپرومائزڈ ہے, ٹھیک ہے, یا انکمپیٹنٹ. اتنے کروڑ عوام آپ کے ساتھ ہے, وہ روز آپ کو دیکھ رہی ہے, اس نے دیکھنا بند کر دیا ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا اس وجہ سے کہ وہ آپ کے شیر آیا سے تنگ ہے. ہر روز آپ کہتے ہیں کہ اس سال ہم کر کے ابھی 2 مہینے کا ٹائم دے دیا, ابھی یہ فورس بنا دی, دیکھنا عید کے بعد, دیکھنا محرم سے پہلے, دیکھنا. اور وہ شیر آیا کر کے وہ جو کچھ لوگ آپ کے ساتھ تھے ان کو بھی آپ نے بد دل کر دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پلس اور میں ہوں انور رضا. پاکستان تحریک انصاف نے 5 اگست کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے, کیونکہ اس دن بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی قید کو 3 سال مکمل ہوں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیادت اب تک بانی پی ٹی آئی کو ریلیف دلوانے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئی, اس کی اصل وجہ کیا ہے. دوسری جانب حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی سیاسی بے چینی پائی جاتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کابینہ میں تبدیلی کی خبروں نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے. اصل حقیقت جاننے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان صاحب کو. شفیع صاحب جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ. اور میرے ساتھ موجود ہیں ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون شمالیہ رانا صاحبہ. شمالیہ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون تجزیہ کار بیرسٹر سعد رسول صاحب. بیرسٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. 5 اگست کو تحریک کا اعلان کیا ہے, احتجاج کا اعلان کیا, کیا یہ احتجاج تحریک میں بدلے گا؟ ایک بات, اور اس کی مجھے بنیادی وجہ بتائیے گا, اب تک خان صاحب کو ریلیف نہ ملنے کی وجہ کیا ہے, کہ کیا پارٹی کے اندرونی اختلافات ہیں؟ ویسے یہ میرا یہ خیال ہے کہ مناسب بات یہ ہے کہ آپ اس کا جواب پہلے شفیع جان صاحب سے لیں. مناسب ہے یہی ہے, اور پھر یہ ناچیز بھی اپنی دوست میں گزارش. اگر مجھے بتائیے کہ شمالیہ رانا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تاکہ ہم پھر نون کی طرف ذرا شمالیہ صاحب میں دونوں ذرا گیسٹ نیٹ کا کوئی ایشو ہے اس وجہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. چلے میں تحریک کے حوالے سے بتائیے گا, کیونکہ پارٹی کے اندر 2 آراء پائی جاتی ہیں. یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. گزارش یہ ہے, اسے نہ ہی سمجھیں, گزارش یہ ہے کہ اور مناسب ہوتا ہے کہ شفیع جان صاحب اس پہ پہلے بات کرتے ہیں, لیکن جب وہ جیسے ہی وہ آئیں, پروڈیوسر صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جیسے ہی وہ آئیں تو مجھے انٹرپٹ کریں تاکہ ہم پہلے ان سے بات کر سکیں, پھر میں اپنے سوال اور اپنا تجزیہ اس پہ ضرور دوں گا. گزارش یہ ہے کہ کیا آپ کو, ہم 17 جولائی پہ, ہاں جی, میں آپ سے پوچھوں کہ آپ انور صاحب پریزیڈنٹ پریس کلب رہے ہیں, آپ پاکستان کے چند انفارمڈ ترین لوگوں میں آپ کا شمار ہے, میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہوا میں ایک تحریک آپ کو محسوس ہو رہی ہے؟ لگ تو رہا ہے کچھ. تو یہ آپ نے بڑی زیادتی کی کہ آپ نے سچ نہیں بولا, کیونکہ نہ آپ کو لگ رہا ہے کہ تحریک کوئی چل رہی ہے, نہ مجھے لگ رہا ہے, نہ کسی اور کو لگ رہا ہے, نہ شفیع جان صاحب کو لگ رہا ہے, نہ عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی کرنٹ لیڈرشپ, ہمارے دوست بھی ہیں, بڑے اچھے اس میں وکلا حضرات بھی شامل ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, بڑے اچھے وکیل ہیں, لیکن سلمان راجہ صاحب, گوہر صاحب, سہیل آفریدی صاحب, صفی جان, او بھائی کتنا عرصہ ہو گیا ان کو یہ والا کام اب کرتے ہوئے, پچھلے 2-2.5 سال سے تو مطلب اب کر رہے ہیں. صرف آپ چلیں علی امین ویسے تو سلمان راجہ صاحب اور گوہر صاحب تو علی امین گنڈاپور کے وقت میں بھی اپنی انہی پوزیشنز پہ تھے,
لیکن سہیل آفرین صاحب کو بھی آئے ہوئے 1.25 سال میرا خیال ہے ہو گیا, اس سے زیادہ ہو گیا میرا خیال ہے. تو یہ آئے تو T20 کھیلنے تھے, آپ کو یاد ہے؟ جی مجھے یاد ہے. انہوں نے خود بھی کہا کہ مجھے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں تمہیں T20 کی اننگ کے لیے لے کے آیا ہوں, یعنی کہ ایک جارحانہ اننگ ہوگی, اس کا جلدی فیصلہ ہوگا. تو اس وقت تو ہم تقریباً ٹیسٹ میچ بھی نہیں کھیل رہے, نیٹ پریکٹس ہو رہی ہے. کمپرومائزڈ ہے کیا عادت ہے؟ وہ شفیع جان صاحب آئیں گے تو میرا خیال ہے پھر اس پہ تھوڑی زیادہ بات ہو سکے گی, لیکن یا دو میں سے ایک آپشن ہے, یا کمپرومائزڈ ہے, ٹھیک ہے, یا انکمپیٹنٹ. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. دو دیکھیں میں آپ سے کہوں کہ میں ایک فلاں کام کر دوں گا, میں یہاں سے چل کے اس دروازے تک جاؤں گا اور میں یہ کام 5 منٹ میں کر لوں گا. چلے میں 5 بھی نہ کر سکتا, 7 میں کر دوں, 7 میں نہیں کر سکتا, 10 میں کر دوں, لیکن جب ایک پورا دن گزر جائے گا اور آپ میرے سے پوچھیں کہ وہاں تک کیوں نہیں پہنچے, میں کہوں اصل میں وہ میں نے تو فلانے سے پوچھنا تھا, وہ اس نے ڈائریکشن دینی تھی, وہ فلانے نے کرنا تھا, وہ رستے میں یہ تھا, وہ اصل میں کھانسی لگ گئی مجھے. بھائی آپ کو ایک ہدف دیا گیا ہے, پاکستان کے 25 کروڑ عوام جن میں سے آپ کا کلیم یعنی کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا کلیم ہے, کسی اور کا نہیں, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا کلیم ہے کہ 70-80-90% لوگ ہمارے ساتھ ہیں. تو 25 کروڑ عوام ہے, چلیں اس میں سے آپ 90% پہ نہ لے کے جائیں, آپ کہیں کہ 80% ہیں تو وہ 20 کروڑ عوام ہے, آپ کہیں 75% ہے تو وہ 17-18 کروڑ عوام ہے. اتنے کروڑ عوام آپ کے ساتھ ہے, وہ روز آپ کو دیکھ رہی ہے. اس نے دیکھنا بند کر دیا ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا اس وجہ سے کہ وہ آپ کے شیر آیا سے تنگ ہے. ہر روز آپ کہتے ہیں کہ اس سال ہم کر کے ابھی 2 مہینے کا ٹائم دے دیا, ابھی یہ فورس بنا دی, دیکھنا عید کے بعد, دیکھنا محرم سے پہلے, دیکھنا. اور وہ شیر آیا کر کے وہ جو کچھ لوگ آپ کے ساتھ تھے ان کو بھی آپ نے بد دل کر دیا ہے. وہ لوگ جو کہ کمر کس کے کھڑا ہونے کو تیار تھے اٹک پہ کے پی اور پنجاب کے بارڈر پہ, ان کو پتا ہے کہ یار پتہ نہیں اینا نے تے پانچ کی کرنا ہے تو ہم ایسی درمیان میں مارے جائیں گے. آپ نے اپنی پاپولیرٹی کو, عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کو نہیں, عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی حاضر لیڈرشپ کی پاپولیرٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے, اپنے کردار سے, اپنے رویے سے, یہ اس طرح کی چیزیں کر کے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن اپنی تنخواہیں بڑھا دیتے ہیں اور فلانے کو بھی گاڑی مل جائے گی اور فلانے کو بھی گاڑی مل جائے گی اور بجٹ بھی پورا پاس کر دیں گے اور سو آن اینڈ سو فورتھ. آپ نے خود کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, آپ نے خود اپنے رویے سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ جو بھی عمران خان صاحب کی تحریک ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہے, لیکن وہ جو بھی بانڈ ہے عمران خان صاحب کا اور اس اشرف مچھیرے والے کا جو راجن پور میں کہیں پہ کسی پونڈ کے اندر مچھلیاں پکڑتا ہے, اس کا اور عمران خان کا جو بھی بانڈ ہے جس کے لیے وہ ہر دفعہ اسلام آباد بھی آتا ہے, آپ کے کہنے پہ لاہور بھی آتا ہے, آپ کے کہنے کے اوپر کھڑا بھی ہوتا ہے, آپ کے کہنے کے اوپر ٹویٹر بھی فالو کرتا ہے, آپ کے کہنے کے اوپر سوشل میڈیا بھی کرتا ہے, پروفائل فوٹو بھی لگاتا ہے. اس بندے کو آپ نہ انور رضا نے, نہ میں نے, نہ پرائم منسٹر نے, نہ اسٹیبلشمنٹ نے, نہ صدر نے, نہ عدالت نے اس کو پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ نے بد دل کیا. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے ناکامی کی کہ یہ خان صاحب کو کسی سمجھوتا کرنے میں رضامند نہیں کر سکے, کیونکہ بھائی آپ نے خان صاحب کو سمجھوتا کرنے میں رضامند کرنا تھا. کس طرح بھائی ملے گئے یہ تو وہی تو یہ نہیں چلا سکتے, کمزور پارلیمانی سیاست ہے, تحریک یہ نہیں چلا سکتے, آپس کے ان کے اندرونی اختلافات ہیں, کسی ایک فیصلے پر یہ نہیں آ سکتے, عدالتوں سے یہ کہتے ہیں ہمیں ریلیف نہیں ملے گا, تو پھر آپشن کیا رہے؟ انور رضا صاحب میں آپ کو اپنا میں وکیل ہوں, ٹھیک ہے, وکیل کی اگر آپ ڈیفینیشن ویسے کہیں پہ دیکھ لیں تو وکیل کا کام ہے کہ وہ اپنے سائل کا مقدمہ اچھے طریقے سے ایک عدالت کے سامنے, ایک فورم کے سامنے پریزنٹ کرے, یہ اس کا کام ہے. مجھے ایک سائل وکیل کرے کہ آپ انور رضا صاحب کے خلاف مقدمے میں یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, دلائل دیں, اور میں جا کے وہاں پہ کہوں کہ انور اپنے سائل کو کہوں کہ یار تو سیٹل کر لے, دیکھیں میں سیٹل کر دیتا ہوں, میں سیٹل, تو بھائی میں اس کا وکیل تھوڑی ہوں. عمران خان صاحب کی وکیل ہیں اس معاشرے میں وہ لیڈرشپ جو پی ٹی آئی کو چلا رہی ہے, وہ عمران خان صاحب کی وکیل ہے اس معاملے میں, یعنی کہ وہ ان کے بہاف پہ بولتی ہے یا وہ ان کے بہاف پہ انہیں بولنا چاہیے کہ میرے سائل کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ سیٹلمنٹ نہیں کریں گے, میرے سائل کا یہ کہنا ہے کہ یہ 5 چیزیں ہونی چاہیے, میرے سائل کا یہ کہنا ہے کہ میں اس لائن سے آگے پیچھے نہیں ہٹوں گا.
آپ بطور وکیل آپ پہ ایک ٹرسٹ پوز کیا گیا, آپ اس ٹرسٹ کو ڈسچارج کر رہے ہیں, تو پھر یہ اگر وہ واپس اپنے سائل کو ہی کنونس کر رہے ہیں کہ تو دوسرے کی بات مان جا, بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ قائل نہیں کر سکے, اگر ان کا کام اپنے ہی سائل کو کنونس کرنا تھا کہ دوسرے کی بات مان جائے, تو اس نے آپ کو وکیل کیوں کیا ہوا ہے؟ بھائی کیا بات ہو رہی ہے؟ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جاری رکھیں گے, میرے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. شمالیہ رانا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, مسلم لیگ نون کی ممبر قومی اسمبلی. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. شمالیہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے جا رہی ہے ملک بھر میں. کیا اس احتجاج سے جو سیاست ہے اور جو سیاسی کشیدگی ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا, یا پھر مذاکرات کی طرف دونوں جماعتیں پھر بڑھیں گی تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں ایک بات کہوں گی کہ کسی بھی جماعت, سیاسی جماعت کا ایک بنیادی حق ہے کہ وہ باہر نکلیں, جلسے کریں, جلوس کریں, لیکن آئین یہ بھی کہتا ہے کہ جلسے جلوس بھی کسی آپ نے کوئی مقرر حد کے اندر کرنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا جلوس کی آڑ میں ملک کا امن اور لوگوں کا سکون جو ہے وہ تباہ کرنے کے لیے نکل جائیں. اگر آپ کے ذاتی مفاد کی اگر جنگ ہے اور اس کی جو سزا ہے وہ عوام کاٹے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایسے جلسے یا جلوس نہیں ہوتے, یہ تو وبال جان ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, ان کو اس وقت جلسوں اور کے بجائے ان کو پاکستان کی حکومت کے ساتھ مل کر معیشت کے اوپر کام کرنا چاہیے. ان کو پاکستان کی سفارتی تعلقات سے بے فائدہ اٹھانا چاہیے. ان کو اسٹریٹجی کے اندر آنا چاہیے. ان کو اسٹرانگ اپوزیشن کا اپنا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ کس طرف چل پڑے ہیں؟ آج مجھے یہ بتائیں کہ ہماری قیادت کے اوپر جب مشکل وقت آیا تھا اور ہمیں جھوٹے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا تھا, ہماری تو خواتین کو جن کا قصور بھی نہیں تھا ان کو بھی عدالتوں کے دھکے اور جیلوں کی چکیوں میں رکھا گیا, کال کوٹریوں میں رکھا گیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے تو ایسا احتجاج کبھی بھی نہیں کیا تھا. آپ کا کیا خیال ہے کہ نواز شریف کیا کمزور لیڈر تھے یا ان کی اسٹریٹ پاور نہیں تھی؟ لیکن نواز شریف نے ہمیشہ رول آف لا کی بات کی ہے, نواز شریف نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے, نواز شریف ہمیشہ جو ہے پاکستان کی ترقی کی بات کرتے ہیں, اس لیے انہوں نے یہ حربے استعمال نہیں کیے. وگرنہ تو ہم پاکستان کا ہر چوک اور چوراہا جو ہے اس کو بند کر دیتے. ہم اس آڑ میں کبھی کسی کے کیسز جو ہیں وہ احتجاج کے ساتھ ختم نہیں ہوئے. آپ کے کیسز, آپ کی سب یہ معاملات جو ہے عدالت سے ہوتے ہوئے آپ کو سرخرو ہوتے ہیں. آپ کو سزا جزا کا جو آپ کا معاملہ ہے وہ عدالت طے کرتی ہے. اور اب یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ پاپولیرٹی کی بنیاد کے اوپر, آپ جو ہے وہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر یا کسی خوش فہمی کی بنیاد پر آپ فیصلے لیں اور دیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. میم آپ نے صحیح کہا, ہم جمہوریت میں رہتے ہیں, اس میں پاپولیرٹی کی بنیاد پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ جمہوریت ہے نا, اس میں پاپولیرٹی تو میٹر نہیں کرتی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے بالکل درست کہا کہ جلسے تو کیے جا سکتے ہیں لیکن ایسی باتیں نہیں کی جا سکتی جو کہ ریاست کے اندر انتشار پھیلائے. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک سیاسی جماعت ایک جلسہ کرے جس میں وہ حاضر سروس ریاست کے جنرلز اور ججز کی تصویریں لہرائے اور ان کے بارے میں باتیں کرے, تو کیا یہ مناسب جلسہ ہوگا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ روش جو بھی اپنائے گا, یہ روش جو ہے, یہ جو بھی اس کو اپنائے گا, میں اس بارے میں یہ نہیں کہتی. ماضی میں اگر ہم نے بات کی تھی تو ہم کسی فرد واحد پہ بات کرتے تھے, اور جب ہم نے فرد واحد پہ بات کی تو اس کے اس میں سعد رسول صاحب اس نے میری بات سنے, اس کے اوپر پھر ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ نے بھی جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دی اور جزا سزا کا سلسلہ شروع ہو گیا. ہم نے جو آپ کو 5 نام دیے تھے لوگوں کے, جو مختلف ایک گٹھ جوڑ تھا, میڈم صحیح ہے, آپ کا باقی تو سیاسی بیانیہ تو میڈم صحیح ہے. میڈم ہم آپ کی سیاست سے, ہم تو آپ کے ووٹر ہیں, جیسے کہ آپ جانتی ہیں سارا پاکستان آپ کا ووٹر ہے, بلکہ ڈھونڈنے سے بندہ نہیں ملتا جو کہ آپ کا ووٹر نہ ہو. میں آپ سے پوچھنا ایک ٹیکنیکل بیسک سوال چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ نے کہا کہ ایسا احتجاج یا ایسا جلسہ نہیں ہو سکتا جس سے ریاست کو نقصان پہنچے یا کچھ اور ہو,
تو کیا ایسا جلسہ جس میں ہاں تو ہم نے کوئی ایسا جلسہ کیا, کوئی ایک مثال دے دیں کہ ہماری جماعت نے ایسا کوئی جلسہ کیا جس کے اوپر پاکستان کے نقص امن کو نقصان پہنچا. میڈم اگر آپ سوال سن لیں گی تو جواب دینے میں بھی آسانی ہوگی. میں آپ سے, آپ نے تو کبھی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا, کیسی آپ بات کر رہی ہیں؟ نقصان تو سارے ہم نے پہنچائے, آپ نے تو کبھی نقصان نہیں پہنچایا. اسی وجہ سے آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں ہم بصد احترام ہاتھ جوڑ کے کہ اگر ایک سیاسی جلسے میں حاضر سروس جنرلز اور ججز کی تصویریں دکھائی جائیں اور ان کو باتیں کی جائیں تو کیا یہ اس حد کے اندر فال کرتا ہے یا باہر فال کرتا ہے جس کو آپ نے کہا کہ جلسے میں ایسی بات نہیں ہو سکتی جو ریاست کے خلاف ہو؟ یہ سوال ہے, ہماری رہنمائی کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس آپ نے ایک 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے معاملے پر یہ سوال نہیں, آپ سے سوال ہے کہ کیا ایسا جلسہ ہو سکتا ہے یا صحیح ہے یا غلط ہے, یہ سوال ہے. اس کی وجہ کیا تھی بعد میں دیکھیں گے. کیا ایسا جلسہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ آپ دیکھیں کیا وہ اس حد میں فال کرتا ہے جس کو آپ بتا رہی ہیں یا اس سے باہر ہے؟ جس کے بارے میں آپ کا سعد رسول صاحب, جس کے بارے میں آپ کا اشارہ ہے اس کو تو اس کے میرا کسی کے بارے میں اشارہ نہیں ہے, لیگل سوال ہے. میں قانون کا طالب علم ہوں, آپ نے بھی قانون پڑھا ہے, تو میں آپ سے ایک لیگل سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر میں اور انور رضا ایک پارٹی بنائیں, پہلے تو پاکستان میں تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا, نون لیگ تو کبھی بھی نہیں کر سکتی, باقی بھی نہیں کر سکتے شاید, صرف شاید پی ٹی آئی کر سکتی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں, لیکن اگر میں اور انور رضا ایک پارٹی بنائیں تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کیا یہ درست ہوگا یا غلط ہوگا؟ ٹیکنیکلی اس طرح کا جلسہ پاکستان میں کیا جا سکتا ہے یا یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جلسے تو ہو سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا جس سے ریاست کو نقصان پہنچے؟ تو کیا ایسے جلسے سے ریاست کو نقصان پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ یہ سوال ہے, کسی پارٹی نے نہیں کیا, ویسے ہی ٹیکنیکل سوال, آپ لیجسلیٹر ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ عدلیہ اور آپ کے جو فوج اور ادارے ہیں ان کے اوپر زبان زد عام ڈسکشن ہونی ہی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ ہمارا دیکھیے ہمارا یہ ایک بھرم ہے. دیکھیں فوج کسی بھی جس نے بھی کیا غلط کیا, میم چلیں ایسے کہہ لیتے ہیں, اگر کوئی یہ کرے, آپ نے تو نہیں کیا, اگر کوئی یہ کرے تو غلط ہوگا. چلیں ایسے بات صحیح ہے میڈم. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ اپنے ہی ادارے کو بدنام کریں گے تو دشمن تو آپ کے سر پہ کھڑا ہے. آپ نے پراکسی وار, ہندوستان کی پراکسی وار جو ہے میڈم ہم آپ کے ساتھ ہیں, میں تو آپ سے 100% ایگری کر رہا ہوں. لوگوں کی دہشت, لوگوں کی آگ میں اپنے جوانوں کو دھکیلتے جا رہے ہیں. میڈم آپ نے صحیح کہا, آپ نے صحیح کہا, ہم تو آپ سے ایگری کرتے ہیں. آپ نے بالکل درست کہا کہ کیونکہ دشمن سر پہ کھڑا ہے تو اگر کوئی شخص بھی ایسا کرے کہ وہ حاضر سروس جنرلز ججز کی تصویریں جلسوں میں دکھائیں تو ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے میڈم؟ بات یہ, میں نے تو بات آپ سے یہی کی نا کہ میں بھی میڈم آپ کے ساتھ کچھ اداروں کے اوپر براہ راست بات کرنا. ہاں اگر آپ ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں, ہم نہ کسی ادارے کے خلاف تھے. اگر کوئی فرد واحد اس میں سے کوئی ایسی بات کرے گا اور جو ایکسپوز بھی ہو جائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر اس کو کوئی بندہ نام نہیں لے گا؟ اچھا تو میں میڈم سوری, آپ کیونکہ گورنمنٹ ہیں, سوری میڈم, شریف کے ساتھ سوری میڈم, آپ گورنمنٹ ہیں, ہم آپ سے قانون کی اپنے رائٹس کی پوزیشن سمجھنا چاہتے ہیں کہ قانون کیا ہے. تو ادارے کے خلاف بات نہیں ہو سکتی لیکن فرد واحد کے خلاف ہو سکتی ہے میڈم. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے تو پہلے ہی کہا کہ کچھ سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں, ہمارے کچھ ادارے سینسٹیو ادارے ہیں, ان کے اوپر بات زبان زد عام ہونی ہی نہیں چاہیے. جلسے میں تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے, تصویریں بھی نہیں دکھانی چاہیے. کیا فرد واحد پہ ہو سکتی ہے میڈم, اس کی تصویر دکھا سکتے ہیں, وہ پرمیٹڈ ہے یا وہ بھی نہیں پرمیٹڈ؟ میں صرف قانونی سوال پوچھ رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے کہ حد کیا ہے. دیکھیں جو کام کوئی غلط کرے گا, وہ سیاستدان ہو, وہ جو جرنیل ہو, وہ عدلیہ سے ریلیٹڈ ہو, اس پہ ہو سکتی ہے بات, اس کی تصویر بھی دکھائی جا سکتی ہے جلسے میں, اس پہ بات بھی ہو سکتی ہے. جو غلط کرے گا پھر وہ بھگتے گا. تو میڈم آپ سے جو مجھے قانون سمجھ آیا, سوری اب بڑا کلیئر ہو گیا. میڈم نے جو, کیونکہ میڈم حکومت ہے, انہوں نے قانون بتایا کہ ویسے تو, مجھے یہ بتائیں کہ سوری میڈم, میں آج پروگرام میں پروگرام میں اینکر کون ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ رضا صاحب جو ہیں وہ ہیں یا سعد رسول صاحب ہیں. میں اینکر ہوں, انور میرا گیسٹ ہے, انور سے پوچھ رہے ہیں, وہ میرا گیسٹ ہے, میں اینکر ہوں. تو میڈم میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ سے
बड़ी सिंपल कर लेते हैं ना इस बात को। अनवर साहब फिर आप मेरे मैं भी गेस्ट आपसे हैं। एक सवाल करूंगी। हाँ जी जी जरूर, मैं भी फिर एंकर से एंकर थोड़ी हूं, मैं भी करेंगे आप, आपसे फिर अनवर से सवाल करेंगे, करूंगी। अनवर गेस्ट है। अच्छा मैडम मेरा जरा सिर्फ कानूनी सवाल जरा पूरा कर ले, मैं तो एंकर हूँ कि नहीं एंकर से भी करेंगे हम सवाल। हाँ नहीं सवाल तो किसी से भी किया जा जी, सकता है बिल्कुल ना। किया जा नहीं सकता मैडम सॉरी बात तो सुन लेना, पहले जरा वजाहत कर ले इस पे कि सवाल तो किया जा सकता है जी ना जी जी। जरूर जरूर, मैं तो हम तो वैसे ही रियाया में हैं, आप बिल्कुल कर सकती हैं। अब मुझे कानून वो समझ आ और गया। बात है कि कानून से- आप मैडम कानून की पोजीशन तो समझा लेने दें बट आई कैन क्वेश्चन। मैडम, आप कानून की पोजीशन तो बता लेने दें। आप तो क्योंकि कानून की भी आप तो लेजिस्लेटर भी हैं और लॉयर भी हैं, अब कानून समझ आ गया। मैडम ने यह फरमाया, जो कि बिल्कुल शायद दुरुस्त बात हो, कि कुछ ऐसे इदारे होते हैं जिनके ऊपर जलसों में ज़बान ज़द-ए-आम बात नहीं करनी चाहिए, एब्सोल्युटली। लेकिन अगर उसमें से कोई गलत काम कर रहा हो और वो फर्द वाहिद हो या 5 हो, चलें जैसे नून लीग के जलसे में 5 जजेस और पता नहीं 3-4 जनरल्स की तस्वीर दिखाई गई थी, तो वो 7-8 बंदे अगर हों तो उनकी तस्वीर भी दिखाई जा सकती है और उन पर बात भी हो सकती है, क्योंकि वो फर्द वाहिद है या फर्द पंजम है या 6 है, जितना भी आप उसको कहना चाहते हैं। वो नेक्सस की बात हुई थी, वो गठजोड़ वो हो की सकता है, बात हुई थी, और फिर अगर उसके गठजोड़ बाद हो तो फिर हो सकती है बात। आपने वो एक्सपोज्ड भी होते हुए देखा था। नहीं सही है आप सही है उस मैडम, गठजोड़ नहीं को हम तो आपकी बात exposed से भी एग्री होते कर रहे देखा था आपने। हैं मैडम, हम तो आपकी बात से एग्री कर रहे हैं कि वो एक्सपोज होगा, फिर उसमें और कार्रवाई होगी, सर, लेकिन बात उसमें ये हो है, सकती है साद रसूल बात, साहब, जलसों बात पे ये है, तस्वीरें भी दिखा आप सकते एंकर हैं और या अगर वो जो है आप अपना एनालिसिस दे रहे हैं, लेकिन एक बात 100 बातों मैम की सॉरी एक मैं बात। एनालिसिस नहीं दे रहा, मैं आपके एनालिसिस की जमात तशरीह का कर रहा हूँ। ये हर- एनालिसिस तो देखिए, आपने हर दिया, जमात का- मेरे तो ख्याल में हर बिल्कुल भी नहीं हो जमात- सकती, देखिए, हर ना फर्द जमात वाहिद का- की ना इदारे की, देखिए, लेकिन आपने जो बताया मैंने उसकी मुझे तो तशरीह समझ की। नहीं आ रही कि आज आप मेरे साथ लड़ना चाह रहे हैं। मैडम, मैं आप तो करना कानून क्या समझना चाह रहा हूं, हम तो आपने नाकिस लोग लड़ाई हैं। के लिए मुझे बुलाया है या मुझसे बात सुनने के लिए बुलाया, मुझे तो समझ नहीं आ रही। जी, जी, आप बात कि वो कीजिए। जो मैंने तो एजेंडा लड़ने के लिए है, बुलाया, वो अनवर ने इसके बात पीछे सुनने के लिए क्या बुलाया। एजेंडा नहीं, मैं है? आपकी I बात don't सुन know। रहा हूँ, आप बात कीजिए। मैंने आप तुम्हारे बात लड़ने कीजिए। के लिए नहीं, आप बुलाया, मेरी वो बात ही अनवर नहीं ने सुन बात रहे। सुनने के लिए बुलाया। आप अपनी बात सुना रहे हैं, आप मुझे नहीं सुन रहे। आप बात कीजिए, आपकी मैं बात सुन रहे हैं, आप प्रोग्राम से बात निकल कीजिए। जाती हूँ, कीजिए, आपको कीजिए। टीवी पे आप- देख लूंगी शाम को। आप अपनी बात कीजिए, आप बात कीजिए। कीजिए मैडम, आपसे कौन लड़ सकता है? मैं जी, जी, बात आपको कीजिए। बताना चाह रही हूँ कि किसी भी जमात का बुनियादी हक है कि वो पॉलिटिकल अपने पर्पस के लिए अपने वो एहतजाज कर सकती है, लेकिन एहतजाज का भी कोई तरीका कार होता है। आप सानिया 9 मई को एहतजाज की मद में जो है वो कहें जी हम एहतजाज कर रहे थे, आप कोर कमांडर्स 9 के मई घर की तो को कोई जला बात नहीं दें। कर रहा ना, 9 मई तो बिल्कुल indefensible है। आप शोहदा के मुजस्मों को का तमाशा बनाएं, उनका तमस्खर मैडम, उड़ाएं, कोई उसको और डिफेंड आप नहीं कर रहा। हमारे जज्बात को मजरूह करें। हमारे बड़ों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं सर। आप नए पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारी तो अभी पुराने पाकिस्तान के जख्म नहीं कोई खत्म नए हुए। पाकिस्तान की आप बात नहीं कर कैसे रहा कहते मैडम, हैं कि हम सॉरी, नया कोई नए पाकिस्तान पाकिस्तान की लेकर बात आते नहीं कर रहा, हैं? सिर्फ आप कर रही हैं मैडम। हमने तो आपकी बात से बात समझ ली और कि दूसरी बात ये सॉरी है कि आप मैंने तो आपकी बात को ये समझा कि जी किसी भी जमात का हक है, लेकिन आप उसकी आड़ में आकर आप मुल्क का नुकसान, इमलाक का नुकसान ना करें। नहीं कर सकते। माजी में आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब के बहुत बड़े बड़े इज्तिमा देखे हैं, मुस्लिम लीग नून के देखे हैं, आपने रेड जोन के अंदर हमारे इज्तिमा देखे हैं, लेकिन एक पत्ता भी नहीं हिला। तो आप कैसे कहते हैं कि जब ये लोग करते हैं, इनके पास पेट्रोल बम्स भी आते हैं, इनके पास जो है वो पैराशूटर्स भी आते हैं, इनके पास गन्स भी आती हैं, इनके पास तमाम चीजें, इनको प्रोवाइड कौन करता है? मैडम, अगर आपकी बात खत्म होगी तो मैं भी जसारत करूं लाठी की बात सरकार करने जो है ये कहां से आती है? कौन इनको करता है? मैडम, अलाउ? आपकी बात अगर खत्म, देखिए मैं मैडम की बात से 100% नहीं 200% एग्री करता हूँ। ये पीटीआई वाले तो बड़े फजूल लोग हैं, हम तो इनके साथ नहीं है, और कोई शख्स भी अगर मुल्क के मैंने किसी को फजूल नहीं कहा। ओहो मैडम, मैं ये लफ्ज को ओहो फजूल मैडम, को मैं कह रहा लफ्ज हूँ, फजूल वो आपकी को बात फजूल नहीं कर रहा। समझती मैडम, हूँ। मैं कह ये रहा हूँ। आप कह रहे हैं, ओहो मैडम, मैं आपकी कह रहा है। हूँ। मैंने जी कभी जी मैं जी किसी जी भी मैं कह रहा जमात हूँ। को फजूल नहीं कह ओहो सकती। मैडम, जी आप नहीं कह सकती, आप तो कोई गलत काम। ये जिस भी पॉलिटिकल जमात ने माजी में आइंदा अगर इमलाक को नुकसान पहुंचाए या मुजस्मों को नुकसान पहुंचाए या इस तरह की इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाए, तो उसके वो रीजनेबल प्रोटेस्ट नहीं है। ये बात दुरुस्त है, सही। ये मैडम ने भी पॉइंट आउट किया, मैं भी इस बात से एग्री करता हूं। जो दूसरी बात मैडम ने बताई वो मेरे लिए थोड़ी नई थी कि आप इमलाक को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते, लेकिन अगर कोई फर्द वाहिद या 3 या 4 लोग अगर खराब काम कर रहे हो तो उनकी तस्वीरें और उन पे बात जलसों में हो सकती है इदारों के, उन लोगों के ऊपर। अब हमें कानून वाजे हो गया कि इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते,
انتشار نہیں کر سکتے، لیکن اگر تصویریں لگا کے جلسہ کر لیں اور ان لوگوں پہ بات کریں اور گملہ شملہ نہ ٹوٹے، صرف بات ہو، تو پھر یہ جائز ہے. یہ بات مجھے میڈم سے سمجھ آئی. میڈم میں نے آپ کی بات درست سمجھی یا اس میں کوئی توسیع ہے؟ ایسے ہی اشمالیہ صاحبہ. دیکھیں میں تو آپ کو یہی بتانا چاہا کہ بھائی سینسیٹیو ایشوز کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ کچھ پس پردہ آپ کو چیز سمجھ آ جائے اور وہ بندہ اس کا شکار ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بندہ اپنے دکھ عوام کو نہیں بتائے گا؟ صحیح. میم یہ آج بھی کر سکتے ہیں اس طرح لوگ؟ اگر کسی کو لگے کہ کچھ پس پردہ ہو رہا ہے تو وہ دکھ آج بھی بتا سکتا ہے، یا یہ نہیں اب یہ لا نہیں اپلائی کرتا؟ اگر ہو نہیں، قانون تو سب کے لیے برابر ہے، ہمارے لیے بھی اتنا ہے، ان کے لیے بھی اتنا ہے، آپ کے لیے بھی اتنا ہے، ایک مزدور کے لیے بھی اتنا ہے، تو پھر یہ دو ڈبل فیس سٹینڈرڈ کیوں ہے؟ میڈم قانون سب کے لیے برابر تو نہیں ہے. آپ جیسے کہ قانون کو سمجھتی ہیں، فار ایگزامپل قانون یہ بڑا واضح ہے، غریب آدمی کے لیے بھی، مزدور کے لیے بھی، میں آپ قانون کے کو لیے نہیں بھی. سمجھتی سر. آپ ماشاءاللہ آپ استاد رہے ہیں، ہمارے استادوں کے استاد ہیں آپ. ہم تو قانون آپ سے سیکھتے ہیں. بڑی مہربانی میڈم. تو میں قانون پھر تھوڑا سا واضح کر دوں کہ قانون میں بڑی واضح ایک بات ہے. فار ایگزامپل قانون سب کے لیے برابر کی آپ نے بات کی، تو قانون میں ایک بڑا سمپل پرنسپل ہے، صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں ہے، لیکن پاکستان میں اس کے اوپر کوئی 2500 ججمنٹس ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص اشتہاری ہوگا تو جب تک وہ گرفتار نہیں ہوگا اس کی بیل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. پاکستان میں کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے، ایک بھی ایسا فیصلہ نہیں ہے جو اس کے خلاف ہو. قانون سب کے لیے برابر ہے، ایکسیپٹ کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ایسے ہی ہوا، بغیر گرفتاری کے انہیں بیل دی گئی. قانون برابر تو نہ ہوا میڈم. لیکن بات ہے رسوائی کی. آپ لوگوں نے جوڈیشل ریفارمز پھر کیوں نہیں لے کر آئے؟ آپ تو بہت بڑے ریناؤنڈ وکیل ہیں. آپ حکومت ہیں، آپ کریں جوڈیشل ریفارم. حکومت نے کرنے. آپ ہماری آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کسی کا ستیہ ناش کر دیں. آپ کو یہ اختیار ہے، آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ جوڈیشل ریفارم نواز شریف صاحب کو بیل نہیں دی گئی وداؤٹ کے اریسٹ. ساتھ مل کر کیوں نہیں کرتے؟ آپ لا منسٹری کے ساتھ مل کر آپ کیوں نہیں پوچھ کرتے؟ میڈم لا منسٹری مجھے گھسنے نہیں دینا چاہتی. لا منسٹری میری تو بڑی ویر ہے. آپ کر لینا لا منسٹری کے ساتھ مل کے تھوڑے اصلاحات. کوئی ویر نہیں ہے، آپ کی تو حکومت ہے. آپ کو چاہیے. میڈم مجھے تو لا منسٹری میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کریں نا، آپ وکیل بھی ہیں، لیجسلیٹر بھی ہیں، کریں ریفارمز. یہ جوڈیشل آپ کو جوڈیشل ریفارمز لے کر آنے چاہیے. میڈم آپ حکومت ہیں، آپ کو لے کے آنے چاہیے. کیوں نہیں لے کر آئے؟ ہمیں آپ حکومت کے پاس کیا اختیار ہے؟ میرے پاس کیا اختیار ہے؟ آپ حکومت ہیں، آپ لے کے آئیں گی جوڈیشل ریفارمز. مجھے بریک کی طرف بڑھنا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو کابینہ میں خبریں ہیں اس پر گفتگو کریں گے. میرے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سعد رسول صاحب، قومی سلامتی کے اداروں پر پبلکلی بات کرنا مناسب نہیں. ان کا ایک انٹرنل اپنا بھی احتساب کا نظام ہے، اور پھر آپ کو پتا ہے جب ماضی کا حصہ ہو جاتے ہیں تو پھر میڈیا بھی اس پہ کرٹیسائز کرتا ہے. آپ کا ٹیک کیا ہے؟ دیکھیں آرٹیکل جو ہمارا فریڈم آف سپیچ کا کلوز ہے، آرٹیکل 19، اس میں کچھ چیزوں پر پابندی ہے. ٹھیک ہے. آپ بلاسفمی پہ بات نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری فریڈم آف سپیچ میں کروں گا، میری سیاسی تقریر ہے. آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں کر سکتے. عدالت کے بارے میں آپ کنٹیمپٹ کی بات نہیں کر سکتے. اسی طرح میری ناقص رائے میں نہ ادارے پہ بات ہو سکتی ہے اس طرح کے کھلے جلسوں میں، آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت نہ ان کے فرد واحد پہ ہو سکتی ہے، نہ فرد دوم پہ ہو سکتی ہے، نہ فرد تیم پہ ہو سکتی ہے، نہ ادارے پہ ہو سکتی ہے. یہ چیزیں نیشنل سیکیورٹی کے ایمبٹ میں دیگر چیزوں میں آتی ہیں. اس کی اور ڈسکشنز کے فورمز ہیں. میڈم نے میری انٹرپریٹیشن ہے کہ اس پہ کوئی نہ املاک کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، نہ لوگوں کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. دونوں چیزیں نہیں. میڈم نے ہماری اصلاح کر دی کہ املاک کو نقصان تو نہیں پہنچایا جا سکتا، لیکن فرد واحد اور دوم اور تیم کے اوپر بات ہو سکتی ہے. تو وی اسٹینڈ کریکٹڈ. میرے خیال میں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نہ تصویریں دکھائی جا سکتی ہیں، نہ نام لیا جا سکتا ہے، نہ املاک کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، نہ دفتر کو پہنچایا جا سکتا ہے، نہ ادارے کو پہنچایا جا سکتا ہے. میڈم نے کہا کہ جو مجھے سمجھ آئی، میڈم کچھ جی میڈم جو مجھے سمجھ آئی کہ املاک کو نقصان تو پہنچایا جا سکتا ہے لیکن فرد واحد پہ بات ہو سکتی ہے. میرے خیال میں یہ انٹرپریٹیشن میں یہ کہتی ہوں، میرے خیال میں انٹرپریٹیشن درست نہیں. جی میم، میرے خیال میں ہم سب کو مل کر اس پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. اپوزیشن کو آ کر مل کر بیٹھ کر مذاکرات کی طرف جانا چاہیے. کوئی خدا نہ خواستہ گورنمنٹ کی نروز جو ہیں وہ لوز نہیں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں
کہ جلد سے جلوس اور ان معاملات سے آپ کی پاکستان کی اکانومی جو ہے، کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری معیشت کے لیے یہ سب چیزیں بہتر ہیں؟ کیا ہم معاشی طور پہ بہت مستحکم ہو گئے ہیں؟ ہم سب کو مل کر سوچنا ہوگا. میڈم آپ قانون پاس کر دیں کہ جب تک اکانومی مستحکم نہیں ہوگی جلسے نہیں ہوں گے. بھئی جلسہ تو فنڈامنٹل رائٹ ہے. اکانومی اچھی ہوگی تو پھر میں سیاست کروں گا, اکانومی اچھی نہیں ہوگی تو سیاست نہیں ہوگی. میڈم کوئی منطق کی تو بات کریں. آپ کہیں کہ جلسے میں انتشار پسندی نہیں ہو سکتی, جلسے میں آپ اداروں پہ بات نہیں کر سکتے, جلسوں پہ آپ توڑ پھوڑ. بھئی جلسہ تو آپ کریں گے, اگر میرے خیال میں اکانومی ٹھیک نہیں کرنی تو میں تو سیاسی بات ہی کروں گا نا اس پہ. کو نہ بلایا کریں. جی میں انور رضا صاحب, آپ نہ کسی گیسٹ کو نہ بلایا کریں. افساد رسول بھائی جو ہیں ہمارے استاد بھی ہیں, انہی سے ہی آپ انہی سے سوال کیا کریں, آپ بات کیجئے, آپ بات کیجئے, آپ سارا ٹائم آپ کے پاس, آپ بات کیجئے. بات یہ ہے, ہم نے کسی کو, میں نے تو پہلے ہی کہا کہ حکومت کی نروز اتنی کمزور نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ کسی سے ڈر کے یہ بات نہیں کر رہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آئیں مل کر بیٹھیں, مذاکرات کی طرف آئیں. آپ جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں یا آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں, اس کی آپ کو نوبت ہی نہیں آئے گی. آپ بیٹھ کے بات کریں. آپ کو انتشار کی ہم سیاست کی اجازت نہیں دے سکتے, آپ کو جلسے کی اجازت ہے, اور وہ بھی ایک مخصوص جگہوں کے اوپر جہاں پہ عام عوام کی زندگی جو ہے وہ عذاب میں نہ ڈلے. تو اس میں ہماری کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے اوپر کوئی غلط بیانی کی ہے تو وہ اس کی اپنی سوچ ہے. میں نے تو ایک بڑا پازیٹیو وے کے اندر ایک حل نکالا ہے کہ آپ انیشیٹو بھی تو گورنمنٹ نے لینا نا, مذاکرات کے لیے انیشیٹو تو گورنمنٹ نے لینا نا, سی بی ایم گورنمنٹ نے کرنے ہیں. دیکھیں وزیر اعظم انیشیٹو لے چکے ہیں. ٹھیک, آپ ان کے جو لیڈر آف اپوزیشن ہے ان سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی, ان دونوں سے ملاقات, ان دونوں کے پاس گئے ہیں. ایک کے پاس رانا ثناء اللہ پولیٹیکل مشیر ہیں جو, اور ایک کے پاس وزیر اعظم خود چل کے گئے ہیں. اچھا مجھے میرے پاس ٹائم کم ہے, مجھے ایک سوال کا جواب آپ سے لینا ہے کہ کابینہ میں تبدیلی کی جو خبریں ہیں اس سے بہت سارے سوالات بھی جنم لے رہے ہیں. ایک تو اس کے بارے میں بتائیے گا, اور دوسرا کیا آپ کو کوئی پورٹ فولیو مل رہا ہے اس پہ بتائیے گا. پورٹ فولیو بھی مل رہا ہے. دیکھیں میں نے تھرو میڈیا ہی یہ سنا ہے کہ کچھ جو نئے فیسز ہیں ان کو آگے لایا جا رہا ہے. تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آرا کی جو وزراء ہیں ان کی کارکردگی متاثر کن نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہماری جو کیبنٹ ہے اس میں کچھ وزراء کی ضرورت تھی, اور یہ جو کیبنٹ ایکسپینڈ کر رہی ہے وہ تو کرنی ہی تھی. کابینہ میں توسیع ہونی تھی. اس کی یہ وجہ, اس کو پلیز اس کے ساتھ آپ نہ جوڑیں کہ یہ کسی کو نئے چہروں میں آپ کا چہرہ شامل ہے, انکمپیٹنسی آ گئی سامنے. نئے چہروں میں آپ کا چہرہ شامل ہے. مجھے تو یہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ تو وہی سے منتشر. چلیے ہم آپ کے لیے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کابینہ کا حصہ بنائے. مجھے دیجیے اجازت, ہمارے رانا صاحب بیرسٹر صاحب جس سے آپ ریفارم کر سکیں, جوڈیشل ریفارم کر دیں تو زیادہ اچھا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. مجھے دیجیے, بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.